بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے دائیں کان میں آذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اب علماء نے بحث کی کہ اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ علماء نے اس کی 3 وجوہات بیان کی کہ 3 وجہ ہیں، 3 حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ بچہ جب پیدا ہو تو دائیں کان میں آذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر بچے کے دل میں اللہ رب العزت کی تعظیم اور بڑائی کو بٹھایا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ دائیں کان میں آذان کہہ دے گی، بائیں کان میں اقامت کہہ دے گی۔ جیسے نماز کے لیے آذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، تو اقامت کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے، گویا کہ اس بچے کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بچے تیری آذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، اب بس صرف تیرے پاس اتنا سا وقت ہے کہ اقامت کے بعد جس میں نماز کھڑی ہوتی ہے، تیرے پاس اتنا وقت ہے، موت کی تیاری کر لے، اس کے بعد تیرے نماز جنازہ ہوگا۔ یہ دوسری حکمت علماء نے بیان کی۔ اور جو تیسری حکمت علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ بچے کو نماز کا حکم دینا تھا۔ بچہ تو چھوٹا ہے لیکن اس کے کانوں میں آذان دے کر اسے بتا دیا گیا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کو نہیں پتا نماز کیا چیز ہے، لیکن بس اس کو حکم دے دیا گیا تم نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا دیا گیا کہ نماز تمہارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت تمہارا مقصد ہے۔